بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی میرے پیارے ویورز اور میرے پیارے بچوں، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے اپنی اس لاسٹ ویڈیو میں جو ہے اس چیپٹر کے ٹرانسلیشن کو ڈسکس کیا تھا، سو ان دس ویڈیو آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ود یو the exercise of this chapter patriotism. So without any time wasting, let's start our lecture. اور لیکچر شروع کرنے سے پہلے بیٹے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس چیپٹر میں بہت زیادہ گرامر دی ہوئی ہے، اور میں نے جو ہے وہ آپ کے ہر ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، اور اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک کی سمجھ نہ لگے تو کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے بلا جھجک جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے آپ کو سمجھنے میں، تاکہ میں آپ کی اس پرابلم کو سولو کر سکوں۔ سو لیٹس اسٹارٹ our جی تو بچوں، یہاں پر ہمارا جو پہلا آپشن ہے وہ ہے جی چوز دا کریکٹ آپشن فار ایچ کوشچن۔ سب سے پہلے آپ کے ورڈز میننگ دیے ہوئے ہیں، مینس آپ کے ورڈ سینونیم میں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، لیکن سب سے پہلے ہم اس کی ایکسرسائز ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پر جی ہے چوز دا کریکٹ آپشن فار ایچ کوشچن۔ دا ورڈ پیٹریوٹ originate from کہتے ہیں کہ جو ورڈ پیٹریوٹ ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ جی وہ میں نے یلو سے جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے، تاکہ آپ کو آنسر ڈھونڈنے میں کوئی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو گریک ہے جو ورڈ سے آیا ہے، یا فرینچ سے اسپینش سے آیا ہے، تو یہ جی آیا لاٹن وتھ پیٹریاٹا سے آیا ہے۔ آگے سیکنڈ میں کہتے ہیں کہ what is considered a commendable quality according to the text۔ ٹیکسٹ کے مطابق جو ہے نا کون سی قابل ترجیح خوبی سمجھی جاتی ہے؟ bravery, intelligence, patriotism, honesty۔ تو کون سی ہے جی؟ patriotism سمجھی جاتی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland، کہ مسلمانوں کو برصغیر کے مسلمانوں کو کس نے اپنی کوششوں سے جو ہے وہ الگ جو ہے وہ وطن دیا؟ تو علامہ اقبال نے، لیاقت علی خان، قائد اعظم محمد علی جناح، یا سر سید احمد خان؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ بہت بے شمار کوششیں کی برصغیر کے مسلمانوں کو الگ وطن دلانے کی۔ جی تو اسٹوڈنٹس، آگے ہمارا آپشن نمبر 4 ہے کہ what are the supreme values for a patriot according to the text۔ ٹیکسٹ کے مطابق کون سی جو ہے نا اعلیٰ اقتدار ہے محب وطن کے لیے؟ کیا چیز ان کے لیے ویلیوز رکھتی ہیں؟ ویلتھ اینڈ پاور، سوورینٹی، انٹیگریٹی اینڈ آنر، ایجوکیشن اینڈ نالج، فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس۔ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، سوورینٹی، انٹیگریٹی اینڈ آنر۔ آگے ففتھ میں ان which wars did many brave soldiers lay down their lives for پاکستان؟ کون سی جنگوں میں جو ہے وہ پاکستان کے سولجرز نے اپنی زندگیوں کو پاکستان کے لیے قربان کر دیا؟ وار آف 1965، 1971 اینڈ دا کارگل وار، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی ہمارے ایم سی کیوز تھے۔ اب نیکسٹ آپشن کی طرف چلتے ہیں جی، ہمارا نیکسٹ آپشن کو جی تو بچوں آگے ہمارا نیکسٹ آپشن سی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ریڈ دا فالوئنگ سینٹینسز اینڈ آئیڈینٹیفائی دی کاز اینڈ افیکٹ۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ کاز اینڈ افیکٹ آئیڈینٹیفائی کریں جو انہوں نے ہمارے سامنے آپشن دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کاز اینڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے۔ کاز سے مراد ہوتا ہے کہ جو چیز اس میں ہیپن ہوئی ہوتی ہے نا، جو چیز سبب بنتی ہے، اس سبب کی وجہ سے جو ہمارا رزلٹ ہوتا ہے وہ ہمارا افیکٹ ہوتا ہے۔ تو ایک لائن انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ پیٹریوٹس رینڈر سیکریفائس فار دا پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف دا کنٹریز ویلیوز۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ یہ بتا دیں کہ کاز کیا ہے، پھر اس کا افیکٹ کیا آیا۔ تو یہاں پر کاز ہمارا یہی والی پوری لائن ہوگی کہ پیٹریوٹس رینڈر سیکریفائس فار دی پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف دی کنٹریز ویلیوز، اور آگے اب اس کا افیکٹ کیا آئے گا جی؟ دا کنٹریز ویلیوز آر پریزروڈ اینڈ پروٹیکٹڈ، کہ جب وہ اپنی کیونکہ زندگی کو جب وہ یہ کہہ لیں کہ قربان کرتے ہیں، اپنے آپ کو قربانی پیش کرتے ہیں، تو وہ اس کا افیکٹ کیا آتا ہے کہ اس افیکٹ میں اس ملک کی جو ویلیوز ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں جی؟ وہ تحفظ میں لے لی جاتی ہیں اور ان کی حفاظت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے سیکنڈ میں ہے جی ڈیورنگ دا وارز آف 1965 اینڈ 1971 many soldiers displayed great courage۔ اب یہاں پر کاز اینڈ افیکٹ، کاز تو آپ کو لگ گیا پتا، باقی افیکٹ ہے تو آپ نے مجھے وہ کمنٹ باکس بتانا کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا، لیکن میں انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں اس کا بتا بھی دوں گی کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ آپشن ڈی کی طرف چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ریڈ دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ اینڈ آئیڈینٹیفائی ویدر ایچ از افیکٹ اور اوپینین۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ ایم سی کیوز پڑھیں اور یہ بتا دیں کہ اس میں افیکٹ کیا ہے اور اوپینین کیا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فیکٹ اور اوپینین میں کیا فرق ہے۔ فیکٹ بیٹے حقیقت ہوتی ہے، جس میں ہم جو ہے نا کوئی بھی اس میں کوئی ہم رائے وغیرہ نہیں دے سکتے۔ وہ جیسے کہ ابھی یہ کہہ لیں کہ جو ہے سورج زمین سورج کے گرد گھومتا ہے، اور یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اب یہ کوئی اوپینین نہیں ہے، یہ ہمارا ایک فیکٹ ہے۔
ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ نے بتانا ہے کہ پیٹروٹزم از اے کمانڈیبل کوالٹی. یہ ایک فیکٹ ہے یا اوپینین ہے؟ بیٹے ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے، بالکل ایک قابل احترام یہ خوبی ہے پیٹروٹزم. اگر کہتے ہیں کہ many soldiers were awarded نشان حیدر for their bravery، اب بہت سے سولجرز کو جو ہے نا وہ نشان حیدر نوازا گیا. تو یہ ایک فیکٹ ہے یا اوپینین ہے؟ تو بیٹے اس میں تو کوئی اوپینین والی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے، حقیقت میں دیا گیا. جی تو بچوں آگے بیٹے بات کرتے ہیں آپشن اے کی. وہ کہتے ہیں کہ ریڈ دا فالوئنگ سینٹینس اینڈ آئیڈینٹیفائی ویدر ایچ از اے جنرلائزڈ اسٹیٹمنٹ اور این ایویڈینس بیسڈ انفارمیشن. اب یہاں پہ آگے بات کرتے ہیں کہ آپ کو جو آپشن دیے گئے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ جنرلائزیشن اسٹیٹمنٹ کون سی اور ایویڈینس بیس کون سی ہے، مطلب جس میں کوئی بھی آپ کو کوئی ثبوت وغیرہ نظر آئے کہ ہاں یہ واقعی چیز ہے، تو وہ ہم نے بتانا ہے. کہتے ہیں many soldiers showed great bravery during the wars of 1965 and 1971. تو ظاہری سی بات یہ ایویڈینس ہے، ہم یہ باتیں ہم سنتے ہیں کہ یہ 1971 یا 1965 کی جو وار تھی اس میں جو ہے نا وہ جی بڑی جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس وجہ سے جو ہے نا ایویڈینس بیسڈ انفارمیشن ہے کہ اس میں ثبوت ہے ہمارے پاس. آگے میجر طفیل محمد باز awarded نشان حیدر for his bravery in 1965 وار. بالکل جی یہ بھی ایویڈینس موجود ہے. تو یہ کیا ہوا جی؟ ایویڈینس بیسڈ انفارمیشن. آگے وہ کہتے ہیں کہ ریڈ ایف آپشن میں کہتے ہیں کہ ریڈ پیراگراف 2 آف دا یونٹ کیئرفلی اینڈ آنسر دا فالوئنگ کویشچن. واٹ از دا مین آئیڈیا آف دا ٹیکسٹ. کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں جی اپنے چیپٹر کا سیکنڈ پیراگراف پڑھیں اور اس میں سے بتائیں کہ اس کا مین آئیڈیا کیا ہے. میں نے آلریڈی یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر رکھا ہے جی پیٹروٹزم ریکوائر سیکریفائس. کہ پیٹروٹزم محب وطن ہم سے کیا مانگتی ہے جی؟ ہم سے قربانی مانگتی ہے. آگے جی ہمارا آپشن ہے جی A2 آپشن آ رہا ہے جی آئیڈینٹیفائی 2 ویلیوز دیٹ آر آف سپریم امپورٹنس ٹو اے پیٹریوٹ اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ. کہ کون سی اعلیٰ اقتدار ہیں جو ایک محب وطن کے لیے اہمیت رکھتی ہیں اس ٹیکسٹ کے مطابق. تو یہاں پر میں نے 3 لکھی ہیں، سوورینٹی، انٹیگریٹی اینڈ آنر. تو آپ ان تینوں میں سے کوئی 2 کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بچوں امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھ آ رہی ہوگی ایکسرسائز. سو جی بڑھتے ہیں اپنے آپشن نمبر ڈی کی طرف. وہ کہتے ہیں یوز اے ڈکشنری ٹو فائنڈ اینڈ رائٹ دا ڈفرنٹ ورڈ پیٹرنس فار دی ورڈ سیورنٹی. کمپلیٹ اے چارٹ. اب یہاں پر آپ کی بک کے اوپر ایک چارٹ دیا گیا ہے جس میں ہم نے فرسٹ چیپٹر میں بھی یہ پڑھا تھا جی ایڈوکیٹ تھا اور سیکنڈ میں ہمارا سوورنٹی ہے. تو سوورنٹی کو انہوں نے بتایا کہ ڈفرنٹ فارمز میں آپ سے بتاؤ. تو سب سے پہلے اگر ہم ناؤن میں دیکھیں تو ناؤن میں سوورنٹی ہے جی. ایگزامپل بھی ساتھ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کی آگے ہمیں سوورنٹی کی ڈفرنٹ فارم میں آپ نے سینٹینس بھی بنانے. سینٹینس آلریڈی میں نے آپ کے سامنے مینشن کر دیے ہیں. سوورنٹی میں وہ کہتے ہیں اس کے اگر ناؤن فارم میں دیکھیں تو دا نیشن فاؤٹ فار سوورنٹی. جو نیشن ہے وہ اپنی جو ہے وہ کیا کہ اقتدار کے لیے جو ہے وہ لڑی. اور اگر ورب فارم کی بات کریں تو ورب میں سوورنٹی کا کوئی اتنا مطلب ہے نہیں، کیونکہ سوورنٹی اقتدار ہے، ایک بات ہے، ایک نام ہے. تو نام جو ہے نا وہ ورب نہیں ہو سکتا. کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جس میں سوورنٹی ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں اس میں نا یہ بڑی جو ہے نا وہ ایک نایاب سی کوائٹ ریئر ہے کہ ورب کی فارم میں سوورنٹی آئے. وچ مینس ٹو میک سوورین اور ٹو ڈکلیئر سوورنٹی اوور سم تھنگ. تو یہاں پر جو ہے نا وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم ڈکلیئر کر سکتے ہیں. لائک ایگزامپل میں دا کنٹری ساؤتھ ٹو سوورنائز اٹس ڈسپیوٹیڈ ٹیررز. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارا ایڈجیکٹیو فارم میں ہے سوورین. اب سوورنٹی سے سوورین مطلب ایک بن گئی خوبی بن گئی ایک ناؤن کی. The king made a sovereign decision کہ اس نے ایک اچھا اقتدار والا جو ہے نا اس نے کیا کیا جی فیصلہ کیا. اب ایڈورب فارم میں بات کریں sovereignly ہے. ایگزامپل میں the ruler acts sovereignly over the kingdom کہ جو رولر ہے حکمران ہے اس نے ایک اقتدار کے طور پر جو ہے وہ ایک پوری بادشاہیت پر ایکٹ کیا، اس پر عمل کیا. ٹھیک ہے. ہوپ سو کہ آپ کو ان کی سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو ان کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. جی تو بچوں امید ہے کہ آپ کو اس پارٹ 1 ایکسرسائز کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. اگلا آپ کا ٹاپک جو ہے وہ ٹینسز والا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ میں آپ کو 1 بائی 1 ان اچھے طریقے سے بتاؤں گی تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے. سو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس ایکسرسائز کی نیکسٹ پارٹ سمجھاؤں گی. سو اپنا بہت سا خیال رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں اینڈ تھینک یو فار واچنگ.